میں نے پہلے بھی بہت سے عمل تسخیر ہمزاد پر اپلوڈ کیے، مگر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت مشکل ہیں، ان کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس میں بہت زیادہ محنت ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کے لیے ہی ایک بہت ہی آسان عمل کالے علم پر میں نے آج ترتیب دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ آج میں آپ کو ہمزاد کے اس عمل کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے اور یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل میں کچھ زیادہ لمبا چوڑا پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ تسخیر ہمزاد پر مکمل ویڈیو بنانا تو ناممکن ہے، مگر اس کی تسخیر کو آسان بنانے کا عمل ٹکڑوں میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی مکمل رہنمائی ایک ویڈیو میں کبھی بھی اپلوڈ نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمزاد کی اقسام ہوتی ہیں، اس لیے ہمزاد کی تسخیر کو ممکن بنانا ایک ویڈیو میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی تسخیر کو آسان کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ انسان اگر سمجھائے تو بالکل آسانی سے سمجھا سکتا ہے، مگر ایک ویڈیو میں اس کی پوری رہنمائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمزاد ایک ایسی مخلوق جس پر ایک اگر کتاب بھی لکھ دی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ اس لیے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اعمال اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس عمل میں کامیاب ہو سکیں۔ دوستو، یہ عمل بھی بہت آسان عمل ہے۔ اس عمل میں ہمزاد اگر تسخیر نہیں ہوتا تو خواب کے ذریعے آپ سے کلام ضرور کرے گا، آپ سے ملاقات ضرور کرے گا۔ اگر خواب میں بھی نہیں کرتا تو یہ آپ کو اس کی آواز ضرور سنائی دے گی، کیونکہ یہ ایک میرے دوست نے عمل کیا تھا تو اس نے مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اس کی تسخیر ہوتی ہے اور اس کی اس طرح سے تسخیر کو آسان بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کی سب سے بڑی تسخیر آسان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل میں لوح ہمزاد جو میں خاص بناتا ہوں، اس عمل کو کرنے کے لیے آسان اور بالکل آسان بنانے کے لیے لوح ہمزاد بنوا کر اپنے پاس رکھ کر عمل کریں تاکہ آپ کو عمل میں کسی قسم کا مسئلہ یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو، اب بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آج کے ہمارے عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ الفاظ آپ نے روزانہ 1400 بار پڑھنے ہیں اور یہ 140 دن کا عمل ہے، اور اس 140 دن کے عمل میں ہمزاد کی تسخیر بالکل ممکن ہو جاتی ہے، چاہے آواز سے آپ سے بات کرے، چاہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ آپ کی روحانی قوت پر ہوتا ہے کہ انسان کس درجے کا ہمزاد تسخیر کر سکتا ہے۔ تو جو دوران عمل منتر ورد کیا جائے گا وہ یہ ہے: یا تیہت یامون، یا تیہت یامون۔ یہ الفاظ ہے جو 1400 بار پڑھے جائیں گے، اور یہ عمل رات کو 11 بجے کیا جائے گا۔ اور اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز دونوں ہیں۔ جگہ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اس عمل میں وقت کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ وقت کی پابندی سے ہی اس عمل میں آپ کو کامیابی جلدی مل سکتی ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اس میں وقت کی پابندی بے حد ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ وقت کی پابندی پوری طرح سے کر لیتے ہو تو آپ کو عمل میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ وقت کو اوپر نیچے کر دیتے ہو تو آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حاضرات بھی نہ ہو سکے۔ وقت بہت معنی رکھتا ہے ہر عمل میں۔ میں جیسا کہ ہر عمل میں بتاتا ہوں کہ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز دونوں ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ جلالی اور جمالی پرہیز میں ہر طرح کی کچی سبزیاں اور ہر طرح کا گوشت، انڈا، مچھلی، یہ سب چیزوں کا پرہیز ہوگا، اور یہ عمل شروع چاند میں 9 چندی جمعرات سے یہ عمل کیا جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ اپنی زبان سے نازیبا الفاظ نہ نکالیں عمل کے دوران، کیونکہ یہ ہمزاد کا عمل ہے۔ کسی بھی طرح کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رکھیں۔ یہ کالے علم کا عمل ضرور ہے، مگر ہمزاد کا ہے۔ اس عمل میں کسی طرح کی بھی کوئی غلطی نہ کریں تاکہ عمل میں آپ کو ناکامی نہ دیکھنی پڑ سکے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور میرا آج کا عمل بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا نمبر آف رہتا ہے۔ بھائی، نمبر آف رکھنے کی بھی ریزنز ہیں۔ ایک انسان اگر ایک بار کال کر رہا ہے تو میں اس کی اگر کال کاٹ دیتا ہوں تو وہ بار بار کال کرتا ہے۔ ہر انسان مصروف ہوتا ہے، میں بھی کچھ کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے نمبر کو پرماننٹلی آف کیا ہوا ہے۔ تھوڑے دنوں تک میں نمبر ضرور آن کر لوں گا۔ آپ واٹس ایپ پہ یا ایمو پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور برائے مہربانی کال کرتے وقت ٹائم کا تھوڑا سا دھیان رکھیں۔ میں پاکستان سے ہوں
پاکستان کے ٹائم کا حساب نوٹ کر لیا کریں۔ بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو رات کو 3 بجے بھی کالز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ آپ دن کے ٹائم جب مرضی مجھے کال کریں، واٹس ایپ پہ کریں یا ایمو پر کریں، میں آپ سے بات ضرور کروں گا۔ رات کو 11 بجے کے بعد برائے مہربانی کال نہ کریں۔ ہمارے ادھر سگنلز کا کچھ پرابلم ہے، رات کو 11 بجے کے بعد میں ویسے بھی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ دوستو امید کرتا ہوں میری آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے۔ جو علم میرے پاس ہے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوستو انسان کسی کو کامیاب تو نہیں کر سکتا مگر کامیابی کا راستہ ضرور دکھا سکتا ہے۔ جیسے کہ انسان موت سے تو نہیں بچا سکتا مگر ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس بیماری کا علاج ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے میں کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، یہ آپ نعوذ باللہ شرک کر رہے ہو، اور بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ میں انہیں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ موت کو ٹال نہیں سکتے، ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس بیماری کا علاج کروا سکتے ہو، اسی طرح سے روحانیات ہوتی ہے۔ ضرورتوں کو بالکل ختم تو نہیں کر سکتے مگر ان سے لڑنے کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ اب اپنی بیماریوں سے یا اپنی مشکلات سے اس طرح سے لڑا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک طرفہ نہ سوچیں، 2 طرفہ سوچیں، تاکہ آپ کو زندگی میں سمجھ آ سکے کہ ہر انسان جو کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تو دوستو اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے خدا کی رضا ہے، خدا نے مجھے یہ کام دیا ہے تو میں کر رہا ہوں، اس کا بہت شکر ہے، اس نے مجھے علم دیا جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ کو میرا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی میری بات پسند نہیں آتی تو مجھ سے بات کریں۔ میں وہ بندہ ہوں ہر انسان کا رپلائی کرتا ہوں۔ مجھے کوئی گالی بھی دیتا ہے تو میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے یہ گالی دی تو مجھے کم سے کم یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کیوں دی ہے، میں وہ بندہ ہوں۔ آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہوگی تو میں آپ سے ضرور اس چیز کی معذرت بھی کروں گا اور آپ کی جہاں تک ہو سکا رہنمائی بھی کروں گا۔ تو دوستو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ اور لوگوں تک بھی پھیل سکے اور لوگوں کی رہنمائی کا موقع مل سکے۔ شاید خدا ہم سے اسی کام میں راضی ہو جائے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔